ریحان احمد عرف ریحان کانا. آپ نے نام لیا نعیم شریف کا، آپ نے نام لیا سولت مرزا کا، آپ نے نام لیا فہیم کمانڈو کا. ریحان احمد المعروف ریحان کانا ان سب میں مختلف تھا. صرف پبلک کے 2 4 5 کیس آئیں گے سامنے. پولیس افسر، رینجرز کے افسر، آرمی کے افسرز، سرکاری افسران، بیوروکریٹس، گریڈ 20 21 کے اعلیٰ افسر، ان کو ٹارگٹ کرتا تھا. اسے کلنگ مشین بھی کہتے تھے. کلنگ کنگ، بادشاہ تھا مارنے کا. اور یہ سزا اناؤنس کر کے دیتا تھا. یہ کہتا تھا کہ ہم نے تمہارا انجام موت مقرر کر دیا ہے. اچھا، ریحان کانا کا ایک ہمسایہ بھی تھا، اسلم حیات، پولیس والا. رینجرز، افواج، انتظامیہ، سول انتظامیہ، وہ یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے، شک کرتے تھے کہ شاید اسلم حیات اس کے جرم میں شامل ہے. ریحان کانا کی انکوائری اس کے ساتھ دینے کے الزام میں بھگتتا رہا. وہ 1 ماہ تقریباً انہوں نے حراست میں رکھا، صرف ایک نقطے کی تفتیش کہ تیرا ریحان کانا سے تعلق کیا ہے. اچھا، یہاں پر بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس والے بات کرتے ہیں، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہو، اگر نیوٹرل ہو تو پھر ہمارے دشمن ہو. ریحان کے خلاف کاروائی کرنے والا ایم کیو ایم کو دشمن، ایم کیو ایم اسے بدلہ لے گی. ایک ریڈ کے جواب میں 10 دفعہ رد عمل آتا تھا. ریحان اتنا عزیز تھا ایم کیو ایم کو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ ایم کیو ایم نے ریحان کو دیے. بھیس بدل لیا، چہرہ ڈھانپ لیا، نقاب بھی پہن لیا اور سنائپر گن پکڑ کے چھت پہ بیٹھ گئے. کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کون بیٹھا ہے، اسلم حیات. اور ٹارگٹ پہ کون تھا؟ اس کو ایم کیو ایم شہید کہتی ہے. پولیس نے اپنے ریکارڈ میں اسے خطرناک دہشت گرد، خطرناک قاتل. دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کہانی جانیں گے کراچی کی کلنگ مشین یعنی ریحان کانا کی. ریحان کانا کون تھا؟ ریحان کانا کیسے کراچی کا نمبر 1 ٹارگٹ کلر بنا؟ ریحان کانا کی ٹیم میں کون کون تھا؟ اور ریحان کانا کو کون سا پولیس والا بچاتا رہا؟ اور پھر ریحان کانا کا مبینہ پولیس مقابلہ کیسے ہوا؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. نیم صاحب، کراچی پر ہم نے کئی بار بات کی. کراچی کے اندر جو قتل و غارت کی کہانیاں تھیں ہم نے اپنی آڈینس کو کئی بار سنائی. ہم نے فہیم کمانڈو سے لے کر نعیم شریف، سولت مرزا، ان کی کہانیاں بھی بتائی. آج کے پوڈ کاسٹ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں ریحان احمد عرف ریحان کانا، اس کی کہانی کیا تھی، اس کے اندر کون کون شامل ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا. یہ آپ نے جتنے نام لیے نا، ان کا تعلق ایک مخصوص جماعت سے تھا. لیکن واحد جماعت کو مورد الزام ٹھہرانا کو مناسب نہیں ہے. ہر گروہ نے، ہر جماعت نے، ہر تنظیم نے اپنے اپنے ڈیتھ اسکواڈ بنائے تھے اور وہ سرگرم تھے. پولیس، رینجرز، افواج پاکستان کے مسلح دستے، جو آپریشن قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یہ کرتے تھے، ان میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری جو ہے وہ اس انداز کی تھی کہ لوگ سرکاری افسران پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں پر حملہ آور ہوتے تھے. تھانوں پہ، سرکاری بلڈنگز پہ، مارکیٹ اور تجارتی مراکز پہ خونریزی کرتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے بآسانی، پکڑ نہیں جاتا تھا ان کو. ایسی صورتحال تھی کہ اس وقت کی پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ان کے ساتھ ان کے وفاقی وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر یہ کئی بار کراچی گئے اور ایک بار تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے. آپریشن چشمدید دیکھا. یہ سیاست کی عروج و زوال کی کہانی بھی ہے اور جرائم کی داستان بھی ہے. اچھا، سب کی کہانیاں ایک جیسی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ ہے ہر ایک کی. کیونکہ زیادہ تر جو لوگ آئے اس جماعت میں وہ مہاجر کوس کے لیے آئے، بعد میں کرمنل بن گئے، ٹارگٹ کلر بن گئے. یہ فارمولہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی تحریک تھی نا، نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے، ان کو شامل کر کے، ان کو بلا کے یہ ترغیب دینا، تربیت دینا کہ وہ مخالف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایک فارمولہ ہے کہ آپ نے اپنی تحریک کو مضبوط بنانا ہے، مستحکم کرنا ہے یا جنم لے تحریک، تو وہ خون کی فرش، خون کا فرش جو ہے نا، اس پہ چل کے بلند و بالا مقام حاصل کرے. یہ ایک فارمولہ تھا. لیکن اچھا، یہ دور وہی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بوری بند لاشیں بھی ملتی ہیں، ڈرل کیا جاتا ہے ٹانگوں میں، شانوں پہ، دماغ میں.
سر بریدہ لاشیں بھی ملتی ہیں. لیکن اس دور میں ہر ایک, آپ نے کہا جی مختلف ایسے ہیں کہ آپ نے نام لیا نعیم شریح کا, آپ نے نام لیا سہولت مرزا کا, آپ نے نام لیا فہیم کمانڈو کا. اب میں آپ کو نام بتا رہا ہوں چودھری اسلم, راؤ انوار, انسپیکٹر اسلم یاد, ذیشان کاظمی انسپیکٹر, اور پھر توفیق زاہد. یہ پولیس افسران جو کہ بڑے نام, بہت نام انہوں نے کمایا. ان میں سے کرمنلز بھی طبی موت نہیں مرے, بیشتر 95% سے زیادہ, اور یہ پولیس والے بھی طبی موت نہیں مرے. ان میں سے ابھی صرف راؤ انوار زندہ ہے, لیکن منظر عام پہ نہیں ہے, ان کے بارے میں کئی افواہیں. ایک بات اب سمجھیں, ہر ایک کا موڈس اپرینڈی, طریقہ واردات, فارمولہ, بنیاد مختلف تھی. ریحان احمد المعروف ریحان کانا ان سب میں مختلف تھا. صرف پبلک کے 2 4 5 کیس آئیں گے سامنے. پولیس افسر, رینجرز کے افسر, آرمی کے افسرز, سرکاری افسران, بیوروکریٹس, گریڈ 20 21 کے اعلیٰ افسر, ان کو ٹارگٹ کرتا تھا. بڑے بڑے سرکاری دفاتر کی عمارات, تجارتی مراکز کی بڑے بڑے پلازے جو ہیں, ان کو ٹارگٹ کرتا تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے فرار کے راستے بہت رکھے ہوئے تھے, اور یہ سزا اناؤنس کر کے دیتا تھا. یہ کہتا تھا کہ ہم نے تمہارا انجام موت مقرر کر دیا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو ایگزیکٹ ایک وہاں کے بڑے جرنلسٹ نے یہ کہے اور میں نے سنے. کئی کرمنل ہم نے بتائے تھے, کئی کرمنل جو اپنی عدالت لگاتے تھے. لیاری کے اندر بابا لاڈلا, عزیر بلوچ, خود سردار عبد الرحمان, خوشاب میں جسے محمد خان ڈاکو کہا گیا, محمد خان دھنالی, وہ لگاتا تھا. اب یہ شخص جس کا نام آپ نے ریحان کانا لیا, اس نے کئی بار یہ کہا کہ ہم نے اس کو سزا دے دی ہے, اور اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لاؤ. بعد میں خود مارتا تھا. ایک اور بات, یہ ایم کیو ایم کا نہایت با اعتماد فیصلوں میں اٹل, لیکن اس کے انجام کے بارے میں پہلے ابتدا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اس کو ایم کیو ایم شہید کہتی ہے, اور پولیس شہید ایم کیو ایم. پولیس نے اپنے ریکارڈ میں اسے خطرناک دہشت گرد, خطرناک قاتل, اور ریحان احمد کو ریحان کانا بھی پولیس نے دیا نام. عرفیت جو ہے نا, وہ پورے پاکستان کی پولیس کسی شخص کو کرمنل ثابت کرنے میں جو تابوت کی آخری کیل ہے نا, وہ عرفیت ہے. اس نے عرفیت بھی ریحان کانا رکھ دی پولیس نے. جو ریکارڈ میسر ہے پولیس کے پاس, اس میں ریحان کانا کی وارداتیں 100 سے زائد ہیں. لیکن ایم کیو ایم نے ریحان کانا کے حوالے سے اس کے مقابلے کو بہت کم کہا. انہوں نے 2-3 واقعات ایسے ہیں جن میں ایم کیو ایم نے سٹینڈ لیا پورا, اور اس پہ 2 باتیں انہوں نے کہیں. ایک تو پولیس مقابلے کو چیلنج کیا, جعلی کا قرار دیا. دوسرا ایک بات یہ کہی کہ ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں اور بدلہ لیں گے. اچھا, ریحان کانا کا ایک ہمسایہ بھی تھا, اسلم حیات, پولیس والا. تو اسلم حیات جو ہے نا, وہ کراچی کا ایک ایسا کریکٹر ہے پولیس کا جس کا پورا خاندان پولیس میں تھا, پورا خاندان. یہ قریب ترین دوست تھا, دوسرے تیسرا گھر تھا اس کا ریحان کے گھر سے, لیاقت آباد کا. آپ ہمسایہ سمجھ لیں, لیاقت آباد, لالو کھیت. اب ایک اور بات بتاؤں, لالو کھیت میں وہاں گیا ہوں اور جنرل نصیر اللہ بابر کے ساتھ گیا ہوں. 2 علاقے ہم نے پھرے, ایک لیاری اور دوسرا لالو کھیت. لالو کھیت, لیاقت آباد, جہاں ایم کیو ایم کا گڑھ تھا, وہ وہاں شعور کے اعتبار سے, دانش کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے نمبر 1 تھا کراچی میں. لیکن زیادہ تر یہ جو دہشت گرد تھے, کرمنل, یہ بھی وہاں, یہ اسی علاقے سے تھے. یہ وہیں سے پیدا ہوئے. کراچی کے جرائم پیشہ افراد کی تاریخ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے, سب سے اہم پہلو کہہ رہا ہوں, یہ ہے کہ وہ جاہل بدماش نہیں تھے, پڑھے لکھے ٹرینڈ بدماش تھے. اس کا گہرا تعلق مراسم اس کے اس طرز کے تھے
کہ ریحان اکثر اوقات اس کے پاس پایا جاتا تھا اسلم حیات کے, اور اسلم حیات بیشتر موقعوں پر ریحان کے گھر سے کھانا چائے پانی منگواتا تھا اپنے تھانے میں, اپنے گھر میں. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اسلم حیات کا ریحان کانا کے جو جرائم تھے اس کے اندر کوئی حصے داری, کوئی تعلق نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ جرائم پیشہ زندگی سے تعلق نہیں تھا اسلم حیات کا, اسلم حیات اس کو سمجھاتا تھا کہ ریحان تو جس ڈگر پہ چل رہا ہے, تو جس جرائم پیشہ زندگی کا مسافر ہے, اس کا انجام بہت برا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, رینجرز, افواج انتظامیہ, سول انتظامیہ, وہ یہ سمجھتے تھے, یہ خیال کرتے تھے, شک کرتے تھے, شک کہنا چاہیے بلکہ مشکوک تھا یہ معاملہ, کہ شاید اسلم حیات اس کے جرم میں شامل ہے. ایسا نہیں تھا. اچھا, شک بنتا بھی ہے نا کہ ریحان کانا کو اسلم حیات نے کبھی بھی پکڑوایا نہیں. پولیس اس کے پیچھے ہے, رینجرز اس کے پیچھے ہیں, لیکن وہ اس کو منع کرتا ہے کہ یہ چھوڑ دو, یہ لائن ٹھیک نہیں ہے, لیکن پکڑواتا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مخبر نہیں بنوں گا اپنے دوست کا, میرا محلے دار بھی, دوست بھی. اچھا, یہ بات علیحدہ ہے کہ لالو کھیت لیاقت آباد جو ہے یہ ایم کیو ایم کا گڑھ ہے, سیکٹر وہاں 71 سے 79 تک. ان سیکٹرز میں ریحان کا پنجابی میں دبکا وجکا, اثر پذیری, اختیار, تعلقات, حکم, ہدایت, ہر چیز چلتی تھی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بعض پولیس والے میرے جاننے والے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا کرمنل سے تعلق ہے. کہتا بھائی جرائم کو ختم کرنے اور جرائم پیشہ کو پکڑنے کے لیے ہمیں تعلق رکھنا مجبوری ہے. یہ ایک مثال ہے نا عابد باکسر کا ارشد امین چودھری سے جیسے تعلق تھا. کئی, ارشد امین تو ہمارا بھی خیر کالج فیلو تھا, کلاس فیلو بھی رہا, رومیٹ بھی رہا, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن ارشد امین کی ساری زندگی تو مجرمانہ نہیں ہے. جب وہ لیا سے آیا تھا تو اس وقت تو وہ تعلیم کے اصول کے لیے آیا تھا. باپ کسان تھا, کاشتکار تھا, زمیندار تھا, اس کا ٹریکٹر ہل خریدے برانس روڈ گیا تھا, وہیں ریلوے روڈ دالگران چوک قریب تھا اسلامیہ کالج, وہیں بیک پہ دیال سنگھ کالج تھا, وہیں پرنسپل رہتے تھے جنہوں نے اس کو داخل کیا تھا, چودھری یونس مرحوم وہیں رہتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ جرائم پیشہ سے تعلق رکھیں, لیکن جو سب سے اہم بات اسلم حیات کی کوالٹی خود اس کے ساتھی بتاتے ہیں, گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اسلم حیات نے کبھی اس کے جرم کی شراکت داری نہیں کی. لیکن کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, بہت سفر کیا, کہیں پوسٹنگ نہیں مل رہی, پولیس والے شک کرتے تھے, ادارے شک کرتے تھے. اس کی انکوائریاں بھگتی اس نے, ریحان کانا کی انکوائریاں اس کے ساتھ دینے کے الزام میں بھگتتا رہا. وہ اٹھا کر بھی لے گئے تھے. 1 ماہ تقریباً انہوں نے حراست میں رکھا, صرف ایک نقطے کی تفتیش کہ تیرا ریحان کانا سے تعلق کیا ہے. اب 90, 91, 92 جوانی کا دور اس کے, 96 تک 5 سال تو کنزیکٹو, 2 آپریشن بیچ میں آ گئے نا, 92 اور 95 کا, 5 سال کنزیکٹو ریحان احمد المعروف ریحان کانا, جو پولیس کہتی ہے اس کا نام عرفیت رکھ دی نا, اس کے جتنے کارنامے ہیں ان کارناموں میں سب سے زیادہ آرمی افسر, 2 کپتان اکٹھے مارے تھے, پولیس افسران پہ حملے کیے تھے, تھانوں پہ حملے کیے تھے, سپر مارکیٹ پہ 10 سے زائد افراد کو اوپر چڑھ کے چھت سے چن چن کے مارا تھا. اور ان کا الزام کیا تھا ان پہ, ان کا شک کیا گزرا تھا, اس کو کیا سوجی تھی کہ ان پہ حملہ کیا تھا, کہ محض وہ سندھی تھے, کاروباری سپر مارکیٹ کے تاجر جو نان مہاجر تھے. اور وہیں سے اس کا نام نکلا تھا, سپر مارکیٹ پہ جو حملہ کیا. نام تو اس کا پہلے بھی تھا, لیکن اس کو عالمگیر شہرت مل گئی تھی اس ایشو پہ کہ سپر مارکیٹ. دیکھیں میں اب آپ کو شیر شاہ مارکیٹ ایک بتاؤں, وہاں جو کرمنل سے تھے لسانی تنظیم کے, انہوں نے بھتہ نہ دینے پہ کام کیا. ایسی ہے بابا لاڈلا نے جو حملہ کیا شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں, وہ بھتہ نہ دینے پہ تھا. اور کیا کہا تھا جملہ پتہ بابا نے کہا تھا, اگر بھتہ نہیں دو گے تو تمہیں چن چن کر ماریں گے, عبرت کا نشان بنا دیں گے.
اور ویسے کیا. اچھا یہاں پر بھی تو یہ کہا جاتا ہے, کئی پولیس والے بات کرتے ہیں, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, کہتے ہیں کہ اگر MQM کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہو, اگر نیوٹرل ہو تو پھر ہمارے دشمن ہو. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا ہمارے ہاں کراچی بالخصوص کہہ رہا ہوں, پاکستان میں اوورال اپنا غیر ان کا جو مہاجر ہے وہ ہمارا دوست ہے, اور جو مہاجر کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ایک یہ لسانی تنظیمیں بنتی ہیں اس بنیاد پہ ہیں کہ اپنے بندے کو پروٹیکٹ کرو. پھر ایک اور نعرہ تھا, مہاجر نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ جو 80s میں تحریک نے جنم لیا اور 90s میں وہ عروج پہ پہنچ گئی, اس کی ریزن ہی یہ تھی. اب ایک اور جملہ میں آپ کو بتاؤں, جب ریحان MQM شہید کہتی ہے نا, ریحان کو پولیس نے کچھ 7 سے 8 بار جو ہے نا ریڈ کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی, اور MQM نے یہ اعلان کیا تھا کہ ریحان کے خلاف کارروائی کرنے والا MQM کو دشمن, MQM اسے بدلا لے گی. ایک ریڈ کے جواب میں 10 دفعہ رد عمل آتا تھا. ریحان اتنا عزیز تھا MQM کو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ MQM نے ریحان کو دیے, سب سے زیادہ ٹارگٹ. آپ پوری ہسٹری کراچی کی اٹھا لیں, 90s کی دہائی میں جو کام ریحان MQM کے لیے کر گیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اس کے خلاف کسی قسم کی گفتگو جو ہے نا, کسی قسم کی گفتگو وہ سننے کو تیار نہیں تھی MQM. اس کی قیادت. ایک اور اہم بات ذہن میں آئی, ریحان کے بارے میں کوئی شخص ایک جملہ کہتا تھا تو اس کو یہ خوف ہوتا تھا کہ ابھی تنظیم ہمارے خلاف ہو جائے گی. اچھا ایک انسیڈنٹ بھی ہے نا کہ ریحان کانا کا جو ساتھی ہے, دوست ہے, ارشد کیٹو, اس نے دھمکی دی اسلم حیات کو. اسلم حیات جبکہ دوست ہے ریحان کانا کا, اس نے کہا کہ اگر حملہ کرنے کی کوشش کی یا سوچا بھی تو تمہارا حشر برا کر دیں گے. اس نے یہ مائنڈ کیا ارشد کی بات کو. کیوں کیا؟ صرف اس لیے اس نے کہا جی کہ میں یہ امید نہیں رکھتا تھا, اسے کہا ریحان کو کہ میں یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ تیرا دوست جو یار ہے, تیرا لنگوٹیا ہے, وہ مجھے اس طرح کی دھمکی دے گا. لیکن یہاں دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑ بھی تو گئے تھے کہ ریحان کانا کہتا ہے کہ علاقہ چھوڑ دو. مطلب کہ ایک پولیس والے کو ایک بدماش, ایک گینگسٹر, ایک ٹارگٹ کلر کہہ رہا ہے کہ علاقے سے نکل جاؤ. بٹ صاحب لاہور میں ایک DSP تھے, اسلم سائی مرحوم, بڑے نامور آدمی تھے. رانا مقبول مرحوم نے SSP لاہور ایک ہی تھا, انہوں نے ٹارگٹ دیا اسلم سائی کو کہ میں تمہیں SDPO سٹی لگا رہا ہوں کہیں باہر تھے شہر سے, یہاں لا کے لاہور پولیس میں آپ کو SDPO سٹی DSP سٹی سمجھ لیں, DSP سٹی لگا رہا ہوں. آپ نے سوشل کرائم بند کرنا ہے, جوا, قمار بازی کے اڈے تھے بہت زیادہ, زنا کے اڈے تھے, ہیرا منڈی وغیرہ تھی, کعبہ خانے, منشیات فروشی تھی, اسلحے کی سمگلنگ تھی, سوشل کرائم. انہوں نے کہا یہ بند کروانا ہے. ان کا 1 ماہ کا ٹارگٹ ہے. اسلم سائی صاحب کہتے 3 ماہ کا ٹارگٹ دیں, نہیں ہوگا کچھ. ان پہ اور بہت سے الزام ہے اسلم سائی پہ, وہ چھوڑ دیں. اسلم سائی صاحب نے, مرحوم نے, یعنی شاہدوں میں اس چیز کا, سارے کرمنلز کو بلایا جو قمار بازی کے اڈے چلاتے تھے, اس وقت نامور لوگ تھے, آ جاؤ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس. سب کو بلا بلا کے باری باری, اکٹھے نہیں بلایا, باری باری, تمہارے پاس 24 گھنٹے, علاقہ چھوڑ دو, جہاں مرضی کرو, لیکن انہوں نے کہا شہر بہت بڑا ہے لاہور. یہ جملہ لاہور بڑا بڑا ہے, کتے اور جا کے کھے کھا لو. یہ جملہ ایگزیکٹ بتا رہا ہوں ان کا, کتے اور جا کے کھے کھا لو. چودھری اسلم سائی, کتے اور کھے کھاؤ, اتنے نہیں جرم کرنا. لوگوں نے کہا بھائی صاحب تکڑا افسر بن گئی, نکلو اتوں. وہ جگہ چھوڑ گئے. پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال یہ ہے کہ کراچی کے ریحان کانا نے اور اس کے ساتھیوں نے پولیس والوں کو کہا کہ تم علاقہ چھوڑ دو. دنیا میں مثال کیا موجود ہے کہ پولیس افسر کہتا ہے کرمنلز کو کہ علاقہ چھوڑو. یہ واحد مثال تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اسلم حیات تم علاقہ چھوڑ جاؤ, تمہارے لیے خطرہ ہے. کیوں بتائیں کیوں؟ MQM نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا اصلی دشمن ہے, مخبر ہے. اب یہ بات شک پڑتا تھا.
کہ ہماری مخبری کرتا ہے. 3-4 دفعہ یہ اطلاع بھی آئی کہ فلاں واقعہ ہوا, انہوں نے کہا اسلم حیات موجود تھا. ادارے بھی تو پکڑ کے لے جاتے تھے نا, تفتیش کرتے تھے. مجبوری تھی. ایک واقعہ جو ہے دیکھیں نا, تصویریں اخباروں میں چھپ رہی, اسلم حیات ایم کیو ایم کے مقامی, اچھا ریحان احمد کو ایم کیو ایم کا مقامی رہنما کہتے تھے, لالو کھیت کا, اس کے ساتھ تصویر چھپ گئی بڑے اخبار میں, کراچی کے ایوننگر تھا. پھر کیسے نہ یقین کریں وہ ادارے جب تصویر ہی ساتھ چھپ رہی ہے بھائی اخبار میں. اعلان کہا جا رہا ہے کہ اسلم حیات کے دوست ایم کیو ایم کے رہنما. اب ایم کیو ایم کی مخالفت جو ہے نا اسے مہنگی پڑی. ریحان نے یہ کہا کہ تیری میری دوستی اپنی جگہ پہ, مجھے پتا ہے کہ تو میری مخبری نہیں کرتا, ایم کیو ایم کے دیگر لوگوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن جن لوگوں نے یہ کہا ہے. اچھا اب یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بات تصدیق ہوتی ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق. اسلم حیات سپورٹ کرتا تھا ریحان کو. کس طرح سے؟ پولیس ریڈ کرنے آتی تھی, بتا دیتا تھا. نہیں بتاتا نہیں, مخبری نہیں کرتا تھا. میں نے کہا مخبری سے خلاف تھا وہ کہتا تھا کہ مہربانی کریں اپنے ساتھیوں کو, ظاہر ہے پیٹی بند بھائی ہے تو کہہ ہی سکتا ہے نا. ایک تھانہ دوسرا لوگ کہتا ہے یار دھیان کریں ذرا, پنجاب میں بھی ہے, وہ کہتا تھا دھیان کر. یہ پکڑا جاتا تھا ریحان تو کہتے یار چلو مہربانی کرو چھوڑ دو, اپنے میں گارنٹر ہوں, اپنا بچہ میں گارنٹر ہوں. اچھا کئی دفعہ اپنی ذمہ داری پہ اس کو چھڑوا کے لایا. آپ کو پتا ہے کہ اسلم حیات کی عزت کیوں کرتا تھا محکمہ؟ کیوں؟ پورا خاندان پولیس والوں کا تھا, لیکن اپنے علاقے میں اس کا برتاؤ سلوک, حسن سلوک جو ہوتا ہے وہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ کسی کو کبھی انہوں نے تنگ نہیں کیا. پورے خاندان نے پولیس میں ہونے کے باوجود نہایت شریف النفس کہنا چاہیے, ملنسار, ہمدرد. مطلب پولیس والوں کی جتنی کوالٹیز گنی جاتی ہیں ان کے بالکل مختلف کوالٹیز اس میں تھی. اس لیے لوگ حیا بھی کرتے تھے اسلم حیات کا, اس کو کہنے پہ چھوڑ دیتے تھے. اسلم حیات نے کہا ایک دو آدمی کا چھوڑ, لیکن ایک ٹائم پر آ کر راستے جدا ہو گئے ان کے. راستے جدا ہونے کی وجہ اس کی یہ ہے, ایک تو پریشر, کتنا دباؤ برداشت کرے گا آدمی, اداروں کا پریشر, اور ادارے بھی وہ جن میں خفیہ ادارے شامل ہیں, ایجنسیاں. وہ یہ کہتی تھی کہ ہر ریٹ سے پہلے اس کو جو اطلاع پہنچتی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. شک ہے نا, شک کرتے تھے. اور دوسری طرف ایم کیو ایم شک کرتی تھی کہ اسلم حیات جو ہے وہ انفارمیشن دیتے ہیں ریحان کانا, ارشد کیٹو یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کی پولیس والوں کو, اور پولیس والے پھر ریڈ کر دیتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مخبری تو کبھی بھی اسلم حیات نے نہیں کی. یہ بات اس کے ساتھیوں نے بعد میں بتائی, اسے خاندان والے کہتے تھے, مخبر نہیں تھا وہ. لیکن ایم کیو ایم یہ شک کرتی تھی کہ ہماری بڑی سیکرٹ گفتگو ریکارڈ پہ جو آنے سے پہلے ہی لیک ہوتی ہے, کوئی بتاتے نہیں ہو کہیں. ہم ٹارگٹ دیکھیں, جو 2 آپریشن ہے نا 92 اور 95 کے, 92 میں ذرا تھوڑا کم, لیکن 95 کے آپریشن کے بعد تو ایم کیو ایم جو ہے نا اس کی طاقت ماند پڑنے لگی تھی, کمزور ہو گئی تھی نا. رہی صحیح کسر فوجی آپریشن نے پوری کر دی, رینجرز کا آپریشن اپنی جگہ پہ تھا, رینجر کی مستقل تعیناتی اپنی جگہ پہ. لیکن اسلم حیات پہ یہ کبھی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے مخبری کی ہو. ایک واقعہ ضرور ایسا ہوا, میں نے آپ سے کہا کہ ریحان جو ہے نا وہ ادھر سے ایم کیو ایم کہتی تھی اس کو کہ تو اسے دوستی چھوڑ دے, ادھر سے اسلم حیات کے دوست کہتے تھے تو اس سے دوستی چھوڑ دے ریحان سے. اچھا, اسی دوران ایک واقعہ بھی ہو جاتا ہے انسپیکٹر پراچا کا. اس کو انسپیکٹر پراچا ایک ایسا شخص تھا جس پہ یہ شبہ تھا, یقین ہی بلکہ ہو گیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے, اور ایم کیو ایم کے جو بندے 10-10 12-12 دن غائب رہتے ہیں, منظر عام پہ نہیں آتے, روپوش ہو جاتے ہیں, ان کو یہ اغوا کر کے نامعلوم مقام پہ رکھتا ہے پراچا. یہ اپنے اطلاعات کی بنیاد پہ اس کے خلاف اعلان موت جاری کرتا ہے, ڈیتھ وارنٹ. یہ کہتا ہے پراچے کو لاؤ, بدلہ میں لوں گا. اس کے ساتھی جاتے. اچھا اب ایک بات بڑی زبردست ہے, یہ بھتہ خوری, اجرتی قتل
اسلحہ کی سمگلنگ، ان سب میں ملوث تھا. جب منع کرتا تھا نا یہ اس کو اسلم یاد کہ یہ نہ کر، تو یہ زچ ہو گیا، زد میں آ گیا، اور اس نے باقاعدہ گینگسٹ، پہلے اکیلا کا وارداتیں کرتا تھا، ایم کیو میں استعمال کرتی تھی. اچھا ایک اور اہم بات، 90 سے 96-97 تک 5-6 سال، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 5-6 سال کے عرصے میں جو ٹاپ ٹاسک تھے ایم کیو ایم وہ اس کو دیتی تھی، ٹاپ ٹاسک بڑے بڑے نامور افراد کے. ایک دن کیا ہوتا ہے، پراچا کے بارے میں ایم کیو ایم یہ فتویٰ جاری کرتی ہے، حکم جاری کرتی ہے ڈیتھ اسکواڈ کو کہ اسے قابو کرو. یہ سارے معاملات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہ گینگ بنا لیتا ہے. اس گینگ میں تھے نادر شاہ، فہیم کنکٹا، نایاب اور ساتھی اور. یہ ان سے کہتا ہے کہ اس کو زندہ یا مردہ لے آؤ میرے پاس. ہم نے حکم جاری کر دیا، ڈیتھ اسکواڈ نے یہ کہہ دیا کہ مار دو. وہ لاتے ہیں، یہ اپنے خود گولی سے، ہاتھ سے پراچا کو قتل کر کے اس کی لاش ٹھکانے لگا دیتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات ذہن میں آئی ہے، 5 سے 7 پولیس والے انسپیکٹر لیول کے، تھانہ دار لیول کے ایسے تھے جو پہلے غائب ہوئے، 2 مہینے، 3 مہینے بعد ان کی لاشیں ملی. وہ بھی اس کا کارنامہ تھا، اس گروپ کا جس کے میں نام لیے. پراچا کو قتل کرنے کے بعد جب یہ پراچا کو قتل کرواتا ہے نا اور اس کی لاش ملتی ہے ایک ویرانے سے، تو اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوتی ہے، تعویذ، اس کا تعویذ تھا. اس کا لوگوں نے بڑا اثر لیا تھا. اس دور کے میڈیا نے، پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، پرنٹ میڈیا نے، رسالے اخبار دونوں نے اس کو بڑے انسانی ہمدردی جذبات کی بنیاد پہ پیش کیا تھا. اب ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں، جو گن مین تھا نا مقتول پراچے کا، وہ مدعی بن جاتا ہے اپنے صاحب کے قتل کا، مقدمے کا مدعی، تھانہ درج ہو گیا 302 کا مقدمہ. چند دن بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کا بھائی اس گن مین کے، مدعی گن مین قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کا گواہ بنتا ہے. اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کو مار دیا جاتا ہے. جب بھائی مرتا ہے، ایک مدعی، دوسرا مدعی، تیسرا مدعی، تو اس کا بہنوئی اس کا مدعی بنتا ہے قتل کا. چوتھا مدعی بھی قتل ہو جاتا ہے. پھر ایک کزن بنتا ہے، پانچواں بھی قتل ہو جاتا ہے. ایک ہی سیریز میں 5 بندے مارے جاتے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بیٹے مرتضی بھٹو کے قتل کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جتنے متعلقین تھے، پولیس والے، تفتیشی تھے پولیس والے، عینی شاہد تھے پولیس والے، ان ساروں کا حشر بھی ایسا ہوا تھا. یہ کراچی کی خونی تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ قتل کرو بندے کو، پھر مدعی کو مار دو، پھر گواہوں کو مار دو تاکہ پیروی کرنے والا کوئی نہ آئے. بس یہ روایت پنجاب میں بھی ہے کہ جو اس کے پیچھے آنے والا ہے اس کو بھی زندہ نہ چھوڑو، یا اس کو پھنسا دو، مقدموں میں الجھا دو، تھانے کچہری میں یا مار دو. مرتضی بھٹو کے تو قتل کے متعلقین 6 کے 6 مارے گئے، تفتیشی سمیت، 2 تفتیشی، 4 گواہ سمیت سارے مارے گئے. اچھا، ریحان کانا اتنی قتل و غارت کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ اسلم حیات جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے ان کا؟ دباؤ برداشت کرتے رہے، دباؤ، ان کی نوکری کو خطرے میں ڈال دیا گیا. لیکن لالو کھیت، لیاقت آباد سے جتنے بدماشوں نے، جرائم پیشہ افراد نے جنم لیا، پروان چڑھے، نام کمایا، ان سب کو اسلم حیات جانتے تھے. وہاں کے رہنے والے تھے، خاندان کا ہر فرد پولیس میں تھا، والد سمیت مرحوم. تو جب پراچا کا قتل ہوتا ہے تو اس کے گروہ پہ، گینگ پہ عرصہ یاد تنگ کرتے ہیں. پولیس والے اپنے ساتھی کا بدلہ تو لیتے ہیں نا. انہوں نے کہا جی اب ہم بھی نہیں ان کو چھوڑیں گے. ایم کیو ایم خوش تھی، بغلیں بجا رہے تھے ایم کیو ایم کے رہنما، اس وقت کی لوکل قیادت بھی خاص کر، کہ جی ہم نے اپنے مخالفین کو مار دیا. اس دوران ایک آپریشن شروع کرتی ہے پولیس، کراچی پولیس. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی دور تھا جب چودھری اسلم، راؤ انوار، ذیشان کاظمی یا زاہد توفیق زاہد جو ہے وہ،
یہ سارے جتنے لوگ اس دور میں تھے پولیس والے بڑے نامور تھے وہ بھی، ان پہ یہ شک تو اسلم حیات پہ تھا نا، باقی سب پہ تو نہیں تھا شک. یہ کسی طریقے سے یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ اسلم حیات تو مخبری نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی اطلاع اس پہ تھی کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اتنے بندے جب اوپر تلے مرے تو اس پہ پولیس والوں نے یہ کہا جی کہ آپ آپریشن کرو، اور آپریشن براہ راست کرو. کہاں؟ لالو کھیت میں، لیاقت آباد میں. تو نظر انتخاب کس پہ پڑی؟ لالو کھیت کی دائی ڈکشنری اسلم حیات پہ. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپریشن ہوگا. اسلم حیات نے اپنی شناخت، اپنی پہچان اب اصل میں بعض اوقات آپ کو اعلیٰ حکام کا، افسران کا حکم ماننا بھی پڑتا ہے. انہوں نے حکم مانا لیکن بھیس بدل لیا، چہرہ ڈھانپ لیا، نقاب بھی پہن لیا، اور سنائپر گن پکڑ کے چھت پہ بیٹھ گئے. کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کون بیٹھا ہے؟ اسلم حیات. اور ٹارگٹ پہ کون تھا؟ ٹارگٹ پہ اس نے دیے وہ لوگ جو اس وقت چھوڑ نہیں رہے تھے ایم کیو ایم کے پلو کو، ان کے ٹارگٹ کو. پولیس والے پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ جی جو کیٹو ہے اس کو اور باقی ساتھی جتنے بھی ہیں. اب صرف شناخت کرتا تھا ان لوگوں کو اسلم حیات. اسلم حیات اوپر بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ نیچے، اچھا ہاں ایک اور بڑی اہم بات، یہ وہ دن تھے جب کراچی میں ہڑتال تھی. ہڑتال کون کرواتا تھا؟ ایم کیو ایم، لوکل تنظیمیں، لسانی. انہوں نے ہڑتال کرائی تھی، اور ہڑتال کا مقصد یہ ہوتا گھیراؤ جلاؤ، متشدد، تشدد سے بھرپور، ایگریسو. اس ہڑتال میں کئی انسانی جانیں جاتی تھی. وہ جتنی ہڑتالیں سب تاریخ ہے. وہ اوپر سنائپر گن لے کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا نیچے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نقاب پہنا ہوا. اسلم حیات نے دیکھا کہ نیچے ارشد کیٹو اور اس کے 5-6 ساتھی وہ موجود ہیں. اس نے اوپر سے ٹارگٹ لے کے چھت سے سنائپر گن کے ذریعے فائر مارا. ارشد وہی ڈھیر ہو. اس کا ریئیکشن کیا آیا؟ ارشد کا ڈھیر ہونا تھا کہ ایم کیو ایم نے پھر ایک اعلان کر دیا. اور لوکل سیکٹر، اصل میں سیکٹر والے ہوتے تھے نا، قیادت کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. سیکٹرز بڑے مضبوط تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 71 سے لے کے 79 تک کے سیکٹر 8-9 جو تھے وہ تو قتل و غارت گری میں ہر روز ملوث ہوتے تھے. ہاں ایک اور بات، کئی تو خیر لوگ کہتے ہیں کہ جعلی بھی ڈالے گئے، لیکن بڑے جتنے ٹارگٹ مارے گئے تھے نا، شہری ہوں، پولیس افسران ہوں، فوجی افسران ہوں، رینجر افسران ہوں، بیوروکریٹس ہوں، بڑی مارکیٹیں ہوں، تاجر ان کے، صنعت کار، ان میں تقریباً ہر ایک میں نام آتا تھا ریحان کانے کا یا ارشد کیٹو کا. ارشد کیٹو مارا گیا اس ٹائم پہ. ارشد کیٹو کو مار دیا. اسلم حیات نے فائر مارا. لیکن یہ بات اوپن نہیں ہوئی کہ اسلم نے مارا ہے. اچھا، کہ پولیس سنائپر بیٹھے ہوئے تھے جی، نقاب پہن کے وہ مار گئے. لیکن سینہ بسینہ یہ بات چل رہی تھی کہ دیر واز سم تھنگ ان وچ اسلم حیات از انوالو. اس ٹائم پر ریحان کانا اور اسلم حیات کیا آپس میں ان کی بات چیت چل رہی تھی، یا ریحان کانا کے اب نشانے پہ اسلم حیات تھا؟ جب یہ سینہ بسینہ بات باہر نکلی کہ ارشد کیٹو کو مارنے میں ڈائریکٹ ملوث ہے اسلم حیات، اور اوپر سے یہی تھا نقاب پوش جس نے فائر مارا، اور اس کو ہی شناخت تھی. اصل بات تو یہ تھی نا، گواہی تو یہ مل گئی، دستاویزی ثبوت، کہ جناب کسی کو پتہ نہیں ارشد کیٹو کون ہے، وہ تو جانتے ہی صرف یہ تھا، تو اسی نے کیا. یہ سینہ بسینہ بات چلی. جب یہ بات چلی تو ایم کیو ایم نے واضح الفاظ میں کہا ریحان کو کہ تیرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق کر، اور دوسرا بدلہ لے اپنے دوست کا، ارشد کا. تیرے گینگ کا سب سے اہم ترین شخص مار دیا اس نے. تب ان کی راہیں جدا ہونا شروع ہو گئی. اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے توفیق زاہد کی. توفیق زاہد کو پراکسی کے طور پہ استعمال کیا گیا. توفیق زاہد بہت دوست تھا اسلم حیات کا. اور ایس ایچ او تھے. ایس ایچ او نیو کراچی کا ایس ایچ او. اس نے، لوگ یہ کہتے ہیں، پولیس والے بھی یا اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ جی یہ پراکسی دی گئی اسلم حیات کی جگہ پہ توفیق زاہد کو کہ تو ٹھکانے لگا کس کو؟ ریحان کانا. ریحان کو. کیوں؟ ریحان نے اپنے دوست ارشد کیٹو کا بدلہ لینے کے لیے
اعلان کیا تھا تنظیم کے اعلیٰ قیادت کی طرف سے کہ ہم بدلہ لیں گے. اس نے ایک تھانے پہ حملہ کیا, دوسرے تھانے پہ حملہ کیا, پولیس چوکی پہ حملہ کیا, پولیس کی 3 وینز پہ حملہ کر کے بندے مارے, جلایا بھی ان کو, فوجیوں پر حملہ کیا, 2 کیپٹن بالکل بلا جواز, ینگ بچے بالکل, جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, تعلق نہیں, کبھی کوئی گینگ وار میں تھوڑی شامل تھے, وہ شاپنگ کر کے باہر نکل رہے, ان کو قتل کر کے ان کی باڈی بند لاشیں پھینکی. غریب آباد میں ایم کیو ایم کا مشہور علاقہ تھا, مہاجر آباد, غریب آباد, وہاں ان کی لاشیں بوری بند کر کے پھینک دی. اچھا, کہتے ہیں کہ ٹارچر سیل بھی یہ اپنا چلا رہا تھا, اپنا ٹارچر سیل چلا رہا تھا, اور وہاں لے جا کے جو فیصلہ اپنی عدالت میں, خود ساختہ عدالت تھی, وہاں جا کے جو فیصلے دیتا تھا, ان بندوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بناتا, ایذا رسانی کے بعد قتل کر کے لاشیں باہر پھینک دیتے تھے. وہ جو بوری بند ملتی تھی یہی تھے نا, اور کون تھے بوری بند. اب اس نے ایک اور حملہ کیا, جو حملہ ہم نے آپ کو سپر مارکیٹ کا بتایا نا, اس سے بڑا حملہ سول سیکریٹریٹ کراچی, بیوروکریسی کا گڑھ مرکز, وہاں یہ حملہ کرتا ہے. لکیلی بندے مرنے سے بچ گئے, لیکن زخمی کئی ہوئے اور در و دیوار ہل کے رہ گئے. بہت سیکیورڈ سول سیکریٹریٹ, تو جیسے لاہور میں آپ سمجھ لیں ہمارے سیکریٹریٹ جو ہے, وہاں حملہ کیا. اور اس وقت پرنٹ میڈیا نے اسے پہلی بار انتہا پسند جنگجو لکھا. کہتے ہیں اسے کلنگ مشین بھی کہتے تھے. کلنگ مشین, کلنگ کنگ, بادشاہ تھا مارنے کا, ٹارگٹ کلنگ کا. اب اس سے ایک بات سمجھیں, اسے جنگجو لکھا کہ جنگجو ریحان کانا کا سول سیکریٹریٹ پر حملہ, یہ پولیس ریکارڈ کا حصہ ہے. سول سیکریٹریٹ پر حملہ کیا. اس وقت جب حملہ ہوتا ہے تب دباؤ انتہا کا تھا اسلم حیات پہ. پہلے تھا نا کہ مخبری سے باز آؤ, تم بتاتے ہو اس کو باتیں, پولیس میں اپنا تھا, اسے الرٹ کرتے ہو, اسے سفارش کرتے ہو. اب نیا آ گیا مطالبہ فورسز کی طرف سے, ود ان دی پولیس, ود ان دی سیکورٹی فورسز, ادروائز, کہ اب ریحان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرواؤ. قابو کیسے آتا ہے؟ اب یہ پروکسی میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, اس پہ دباؤ آ گیا اسلم حیات پہ کہ یا اسے زندہ گرفتار کرو یا مردہ مار کے دو, ہمیں ہمارے والے کرو. اس دباؤ پہ وہ بیچارہ زچ ہو گیا. اب فیس بھی نہیں کر سکتا تھا, دوست کو ڈاج بھی نہیں کر سکتا تھا, مخبری بھی اس کی نہیں کر سکتا تھا. اور یہاں پر انٹری ہو جاتی ہے توفیق زاہد جو ایس ایچ او ہے, ایس ایچ او نیو کراچی جو ہے, اس کی انٹری ہوتی ہے. یہ پروکسی تھی کہ آپ اگر پرانے دور میں تانگے ریڑے, وہ سواریاں بٹھائی انہوں نے, اور بھاٹی سے ساندے جا رہے ہیں, سیکٹریٹ پہ پہنچ کے وہ فرلو مارتے تھے, واپس آ جاتے تھے, اور اپنی سواریاں کسی دوسری کو دے دیتے تھے. اسے کہتے ہیں پروکسی. یہ سواریوں کو دوسرے دینے کا رواج پرانا ہے. اس نے اپنا ٹارگٹ جو اس کو پولیس نے کہا تھا کہ یہ کرو, ہمارے والے کرو زندہ یا مردہ, اس نے یہ پروکسی دے دی. کس کے والے کر دیا ٹارگٹ؟ توفیق زاہد. لیکن پیچھے یہی ہے, لیکن زچ ہو گیا نا. آپ یہ دیکھیں بٹ صاحب کہ کیا کرتا, اگر یہ نہ کرتا تو نوکری سے بھی جاتا, اور پولیس فورس کا آدمی تھا, لائل آدمی, شریف آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں اپنی بلا, جو بلا ہی ہے نا یہ قسم کی, یہ تھوپ دیتا ہوں, ٹال دیتا ہوں, ڈال دیتا ہوں توفیق زاہد پہ, ایس ایچ او نیو کراچی پہ. یہ کہتا ہے کہ جس کو یہ کرو. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخبری پھر اسلم حیات نے کی تھی کہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ ہے. یہ دھوکے سے, اصل میں ٹریپ ہی ہوا نا. یہ اس انداز سے تھڑا مارتا ہے توفیق زاہد. توفیق زاہد بڑا کریکٹر تھا, بٹ سب کراچی پولیس کا ذیشان کاظمی, بہادر علی, اسلم حیات, راؤ انوار, یہ بھی سارے انسپیکٹر سے اوپر گئے تھے. اچھا, کہتے ہیں کہ اسلم حیات جو ہے وہ بہادر علی کے شاگرد تھے. اس نے یہ ٹارگٹ قبول کر لیا اور اس کو 4 ساتھیوں سمیت اس انداز سے مارا کہ آج تک, ویسے کچھ لوگ کچھ اور بھی کہانی بتاتے ہیں, لیکن وہاں کے جو مستند کرائم رپورٹر ہیں ان کی زبانی یہ ہے, اس کو اس انداز سے مارا انہوں نے. اس وقت مارا جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت تھا, اور ٹارگٹ کر کے جس طرح وہ بدلے لیتا تھا اسی انداز سے اسے بدلہ لیا, اور اس قدر بہیمانہ انداز میں. اچھا, یہ بات بڑی صحیح ہے کہ وہ پکڑ کے مارا, یہ بات تصدیق کرتے ہیں کرائم رپورٹر, لیکن پولیس یہ کہتی ہے
کہ گاڑی کو مشکوک سمجھ کے روکنے کی کوشش کی گئی. 5 سوار تھے مشکوک سمجھ کے. کہتے ہیں اس کے اندر اس کا کزن، اس کا بہنوئی، سارے شامل، ساتھی اس کے 5 لوگ. بٹ صاحب یہ 20 جنوری 1996 کا واقعہ ہے، جب یہ اپنے ساتھیوں، بھائی اس کا سگا جنید، بہنوئی ذکی شیخ، نایاب، کزن پاشا، یہ 5 لوگ گاڑی پہ جا رہے تھے. پولیس ناکہ لگا کھڑی تھی. توفیق زاہد کو یہ ٹارگٹ ملا ہوا تھا. کس کی طرف سے؟ اس کے شاگرد اسلم حیات کی طرف سے. انہوں نے وہاں سے اوپر سے نیچے سے اطراف سے فائرنگ کی. گولی کی بوچھاڑ میں 5 افراد کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. بظاہر تو کرائم رپورٹر یہ کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، یک طرفہ فائرنگ تھی جس کی زد میں یہ آ گیا. ریئیکشن کیا آیا فیملی کا یا ایم کیو ایم کا؟ وہ بھائی اس کی فیملی سڑکوں پہ آئی، پوری ایم کیو ایم سڑکوں پہ آ گئی، احتجاج کیا. اور انہوں نے احتجاج نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سوئیں گے، بعد میں سکون نہیں لیں گے، آرام نہیں کریں گے جب تک ان 5 کے ذمہ دار کو نہیں ماریں گے. اور ذمہ داری صرف ایک پہ نہیں تھی، توفیق زاہد پہ، دوسری کس پہ تھی؟ اسلم حیات پر. اسلم حیات پہ مرکزی ذمہ داری ڈالی. ان کا اسلم حیات نے ٹارگٹ دیا تھا اس کو. کہتے ہیں کہ فیملی نے اور ساتھیوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ بدلہ لیں گے اسلم حیات. حلف دیا تھا، باقاعدہ حلف دیا تھا ایک سیکٹر میں اکٹھے ہو کے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں سوئیں گے جب تک اسلم حیات اور توفیق زاہد کو ٹھکانے نہ لگائیں. بدلہ کیسے لیتے ہیں؟ بدلہ اتنا خوفناک تھا، ٹریپ کر کے، ایک کو ٹریپ کر کے، ایک کو مسجد کے اندر، دونوں کو مارا. راجو ایک سب انسپیکٹر تھا، اور وہ راجو جو ہے نا، وہ گلشن اقبال میں ایک اسٹیٹ ایجنسی پہ اس کے ذریعے اس کو ٹریپ، ایم کیو ایم کا ہوگا نا، مطلب لوکل ان کا مننے والا ہوگا، ایک اسٹیٹ ایجنسی کرائے کے مکان فروخت، خرید و فروخت والا کام کر، اس میں کھانے کی دعوت دی. ان سے کہا آپ کھانے پہ آئے. وہ راجو تھا کیونکہ تھانے دار، وہ چلے گئے. جب یہ وہاں گئے تو وہاں پکڑ کے اس کو بٹھا لیا، اغوا کر لیا، ٹارچر سیل میں لے کے مار دیا. مار کے لاش ملی کتنے دن بعد؟ 2 دن بعد. تیسرے دن اس کی لاش ملتی ہے باہر سے. اسلم حیات جو ہیں ان کو تو شہید کر دیا ٹارگٹ کلنگ میں. جو دوسرے تھے جنہوں نے ریحان خانہ کا پولیس مقابلہ کیا مبینہ، ان کا کیا بنا؟ توفیق زاہد نماز جمعہ میں شرکت کے لیے گئے مسجد میں، خطبہ جاری تھا. 4-5 لوگ جو ہے نا، گلدستے، پھولوں کی ٹرے بنا کے گلدستے لے گئے. ان کے اندر اسلحہ، کوئی شک ہی نہ کرے کہ مسجد میں جو ہے وہ پھول لے کے جا رہے ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ کیا. یہ وہاں لے کے جاتے ہیں اور اس گلدستوں کے اندر اسلحہ چھپا ہوتا ہے. پہلی صف میں توفیق زاہد نماز پڑھ رہے تھے، سامنے کھڑے ہو کے، بالکل امام مسجد، کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا واقع، امام مسجد کے بقول انہوں نے فائرنگ کی. ان سمیت ساتھی بھی ساتھ نمازی بیچارے شہید ہو گئے، موقع پہ شہید کر دیے. اچھا، ایک ایم کیو ایم کہ جتنے شوٹرز، پولیس کا کہنا ہے، پولیس کے بقول تفتیش مثل کا حصہ، کہ جتنے لوگ اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے، جو بھی ٹارگٹ کرتے تھے، ان کی یہ موت کی تصدیق کے بعد وہاں سے حملہ آور جاتے تھے. جب تک ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوا، بندہ موت کی آغوش میں چلا نہیں گیا، یہ وہاں سے بھاگے نہیں. دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے ریحان خانہ کی کہانی آپ کے سامنے رکھی. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کس گینگسٹر کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.